3 کاموں میں جلدی کرو. بچہ بچی جوان ہو جائے اس کو نکاح دو، ٹھیک ہے. نماز کا وقت ہو تو اس کو فوراً ادا کر دو. میت کو جلدی دفنا دو. کیونکہ پہلے سوال سے متعلق ہمارا وہ سوال ہے، جواب میں دینے لگا ہوں. ہماری بد نصیبی یہ ہے آج جو المیہ ہے کہ بچی کو اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، چاہے کو ایجوکیشن کیوں نہ ہو. ہاسٹلوں میں اکیلی بچیاں پڑھ رہی ہیں. صحیح کیوں پڑھا رہے ہیں جی؟ پتہ نہیں جی، کل نصیب کے ہے جو ہون، یہی کہا جاتا نا. یعنی کہ اللہ لکھنے والا ہے نصیب. اللہ کو کہتے ہیں ٹھہر جا تو، ہم یہ تعلیم حاصل کر کے پھر تیرا مقابلہ کریں گے. تو نے اس کے غلط نصیب لکھے ہیں، ہم تیرے نصیبوں کو ابھی کرتے ہیں. وہ پھر بیچاریاں اللہ معاف فرمائے زیادہ تر دیکھیں ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں، اتنی اتنی تعلیم ہے، اللہ کی قسم آ کر زبان سے پوچھتی ہیں ہمارے لیے کوئی بتائیں رشتے نہیں آ رہے. 40 سال عمر ہوگی، 38 سال، 36 سال، 30 سال عمر ہوگی، یہ بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے. سب سے پہلے تو یہ فارمولہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس میں چاہے کچھ ہو جائے بات نبی کی صحیح ہے کہ بچی بچہ جوان ہو جائے اس کو نکاح دو. بیٹیوں کو کوشش کیا کرو جلدی نکاح دیا کرو. رخصتی جب مرضی کر دو. یہ منگنی کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ منگنی کر لی. جب کرنا ہی ہے تو نکاح کرو. نکاح کا بھی ایک حصار ہوتا ہے، اس سے جن اور انسان نا امید ہو جاتے ہیں. منگنی میں وہ اپنی کرتوتیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے منگنی ٹوٹ جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بچیوں کی عمر بڑھ جاتی ہے، رشتے نہیں ہوتے، ان کو جنات کی شیطانوں کی نظر ہو جاتی ہے. وہ جب بچی خوبصورت ہوتی ہے، پڑھی لکھی ہوتی ہے، جب وہ دکھاتا ہے تو ان کو شکل اس کی بری دکھاتا ہے. یہاں ان کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے وہ ہے. وہ پھر وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ کل ہم کپڑوں کا ناپ لے کر آئیں گے، جوتوں کا ناپ لے کر آئیں گے، لینے آئیں گے، لیکن وہ نہیں آتے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ ایک تو اگر وہ پڑھنے والی ہے بہن بیٹی، اس کو بولو کو روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے. اور تلاوت کیسے کرنی ہے؟ اتنی آواز سے کہ اس کے کانوں میں آواز آئے. اگر یہ نہیں پڑھ سکتی تو ایک تسبیح رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کی پڑھے. سورہ فلق اور سورہ ناس، کبھی بھی ان 2 صورتوں میں سے ایک صورت کو اکیلا نہ پڑھو. یہ دونوں اکٹھی اتری ہیں اور اس کا اصول بھی یہ ہے کہ ان کو دونوں کو پڑھا جائے. یہ ہر بیماری کے لیے ہے، اسیب کے لیے، نظر کے لیے، جادو کے لیے، جن کے لیے، یہ سب کے لیے یہ ہے. وہ یہ پڑھے انشاءاللہ العزیز. اللہ اس کے ساتھ سورہ فرقان کی آیت ہے، 23 نمبر آیت ہے، یہ بھی اگر کچھ تعداد میں پڑھے تو اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ.